قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کل ہم نے سن لی تھی، اس کے بعد ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود شروع کرنے سے پہلے لیکن سورہ یونس کی ایک دو اہم آیتیں ہیں۔ قرآن پاک نے سورہ یونس کے اندر حضرت یونس، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک کی صداقت کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا کہ آپ کون سا مشن لے کر اس دنیا کے اندر آئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف بھی متوجہ کیا کہ اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچانو۔ اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر تم کون سی ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو تم اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہو اور اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اپنے صرف 4 دن کے آرام کی خاطر اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہو، جبکہ اس کے پاس تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہی نہیں ہو۔ اگر اس کو پہچانو گے تو اس کا در چھوڑ کر پھر دنیا کے در پر نہیں پڑے رہو گے، پھر اپنی آخرت کی فکر کرو گے۔ تو اسی سلسلے کی ایک آیت ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے انسانوں یہ تو بتاؤ آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں سے سوال کیا کہ اگر ایسا ہے کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہوئی ہیں تم کسی اور سے یہ لے سکتے ہو، یا تم نے کسی اور سے یہ لی ہیں، یا ہماری واپس کر کے کسی اور سے اس کا آلٹرنیٹ لے سکتے ہو، تو ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، یعنی آسمان سے پانی برساتا ہے جو زمین سے روزی نکالتا ہے۔ کوئی اور ہے تمہارے پاس ایسا خدا جو آسمانوں سے بارش برسائے، جو زمین سے غلے اگائے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اور وہ جب چاہتا ہے جس کی سننے کی طاقت چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کی دیکھنے کی طاقت چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ کوئی اور ہے ایسا رب جس نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہوں یا جس سے تم نئی آنکھیں لے سکتے ہو، جس نے تمہیں یہ کان دیے ہوں یا جس سے تم نئے کان لے سکتے ہو؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے؟ کیا زندگی اور موت کا کوئی اور بھی مالک ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان جو عقل سے، ہوش سے کام لینے والا ہو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کسی بھی انسان سے آپ پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ان طاقتوں کا مالک، اس کے علاوہ کوئی نہیں روزی دینے والا۔ فرمایا فَقُلْ، اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے، تم مانتے ہو کہ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ ہی نے دی ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھینتا ہے، تو پھر فَقُلْ، اے نبی پھر ان سے پوچھو، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اس رب سے پھر ڈرتے نہیں؟ اس رب سے ڈر کی زندگی نہیں گزارتے؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، اپنے من کا کماؤ گے، اپنے من کا کھاؤ گے، اس کی مرضی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یا تو یہ بتاؤ کہ ان سوالوں کا تمہارے پاس کوئی اور جواب ہے، اور اگر نہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کیوں نہیں ڈر کے زندگی گزارتے ہو اس سے، کیوں اس کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہ ہے تمہارا رب، سچا رب۔ کون؟ جس نے تمہیں آسمانوں سے زمین سے غلے دیے، جس نے تمہیں سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی طاقت دی، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کے نظام کو چلاتا ہے، جو اوپر آیت میں آیا۔ فرمایا یہ ہے رب، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
یہ ہے تمہارا سچا رب. تم نے کہا اپنے پیسے کو اپنا رب بنا لیا, اپنی دنیا کو اپنا رب بنا لیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا عبد الدرہم وعبد الدینار, عبد الدرہم درہم کے بندے اور دینار کے بندے یعنی پیسے کے بندے مت بنو, دنیا کے بندے مت بنو, بلکہ اللہ کے بندے بنو. پیسے اور دنیا کی دولت کی وجہ سے اگر تم اپنے رب کا در چھوڑتے ہو تو یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے. فرمایا وہ ہے تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو سچ کے بعد سچے رب کو چھوڑ کر تم کون سی گمراہی کی طرف جا رہے ہو. فانا تصرفون, تو کدھر پھیرے جا رہے ہو. تم ایسا لگتا ہے شاید تمہارا منہ کسی نے موڑ کے تمہیں الٹے راستے پر ڈال دیا ہے اور تم واپس پلٹنا نہیں چاہتے ہو. فانا تصرفون, تو تمہیں کدھر پھیرا جا رہا ہے. یہ دنیا کے شیطان, جنات شیطان اور انسان شیطان, یہ فاسق اور فاجر اور یہ کافر تمہیں تمہارے رب سے کدھر پھیر کے لے کے جا رہے ہیں. تو فرمایا آگے والی آیت میں کہ یہ لوگ پھیرے جا رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا, یہ جو رب سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے والے ہیں یہ بالکل ازمپشن کی زندگی گزار رہے ہیں, گمان کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کون سی ہے, ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ موت ایک حقیقت ہے, آخرت ایک حقیقت ہے, حساب ایک حقیقت ہے. بس ایسے اندازے سے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا جی 30 سال میری عمر ہو گئی ہے, کم سے کم 20 سال تو بھی میں نے اور رہنا ہے. 20 سال کی پلاننگ میں ہی اپنے آپ کو گم کر کے بیٹھا ہوا ہے. 20 سال کے بعد کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, 25 سال کے بعد کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, 5 سال کے بعد ان کا بھی پتہ نہیں ہے, لیکن آئندہ آنے والے وقت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور نوکری کی پلاننگ ضرور ہے, اچھا کمانے کی پلاننگ ضرور ہے, اور وہ زندگی کتنی ہے اس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے, صرف اندازے سے زندگی گزار رہا ہے. قرآن نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اکثرهم الا ظنا, جو اندازے سے اور گمان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں ابھی اتنی زندگی میری باقی ہے, میں ایسا مکان بناؤں گا, ایسے جو ہے میری نوکری ہوگی, اتنا پیسہ آئے گا, پھر یہ نیک کام بھی کروں گا, پھر وہ برے بھی کروں گا, پھر وہ بھی کروں گا. فرمایا تو کیا کر سکتا ہے تجھے بھی نہیں پتا, اندازے کی زندگی گزار رہا ہے. اور جو یقین والی زندگی ہے جس کا ہونا طے ہے, جس کے طے ہونے کی مثالیں تیرے دادا, تیرے چچا, تیرا ماموں, تیری بہنیں, تیرا بھائی جو تیری آنکھوں کے سامنے چلے گئے وہ سب دے چکے ہیں. ایک یقینی زندگی ہے, ایک گمان کی زندگی ہے, یقینی زندگی کو چھوڑ کر اسمپشن کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, تو اے انسان کیا یقین کے مقابلے میں اسمپشن کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے, گمان کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ گمان ایک ہوا ہے, بس وہ دھواں ہے, دھواں ختم ہوتا ہے. حقیقت حقیقت ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, حقیقت حقیقت ہے, گمان گمان ہے. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی. انسان اگر دروازے بند کر کے کہے اور لائٹ بند کر لے گے کہ باہر اندھیرا ہے, دنیا کہے گی بیوقوف ہے. اور باہر جا کر کے نہیں یہ سورج نہیں ہے, یہ ایسے ہی کوئی کھلونا ہے, باہر روشنی نہیں ہے, باہر اندھیرا ہے, دنیا کہے گی کہ بیوقوف ہے. بالکل ایسا ہی بیوقوف انسان ہے جو اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله, تو کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی حقیقی زندگی ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے جو انکار کیا آخرت کا یا اس کی تیاری نہیں کرتے, تو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا, بلکہ غم کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس کے بارے میں غور کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی انسان موت کے بارے میں غور کرے اور اسے موت یاد نہ آئے, اسے اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اکثروا ذکر حازم اللذات, کثرتوں سے ٹیسٹ کو توڑ دینے والی کو یاد کرو. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. کثرت سے وہ یاد کرو. پہلے آپ نے کہا کہ قبرستان مت جایا کرو, شروع میں صحابہ کو منع کیا, اور پھر اس کے بعد کہا الا نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا. الا فزوروها فانها تذکرکم الموت, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ گورے غریبہ میں جایا کرو, کچی قبروں کو دیکھا کرو, وہاں جا کے دیکھا کرو کہ بڑے بڑے بادشاہ کس طریقے سے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, یہ تمہیں تمہاری موت یاد دلائیں گے. فرمایا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, انہوں نے آخرت کی فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہ ماننا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا غور نہ کرنا اور اس پر آگے انسان کا غور و فکر نہ کرنا اور علم حاصل نہ کرنا, یہ جتنا بڑا جرم ہے. اس کے بعد آخری رکوع کے اندر پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دی, توحید کی طرف متوجہ کیا, شرک کی برائیوں کو بیان کیا آخری رکوع کے اندر, اور فرمایا یا ایھا الناس,
او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے کہ یہ دین پتہ نہیں سچا ہے بھی کہ نہیں، موت سچی ہے بھی کہ نہیں، تو فرمایا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو آخرت کا یقین ہے، وہ اعلان کر دیں لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، نہ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں گے، نہ اپنی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے مقابلے میں اپنی زندگی کو دنیا میں برباد کریں گے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے نبی اعلان کر دو کہ اپنے آپ کو بالکل دین کے لیے سیدھے سیدھے کر دو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی طرح زندگی مت گزارو کہ نہ آخرت کی پرواہ، نہ رب کی پرواہ، نہ موت کی پرواہ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا مت پکارو جو تمہیں نفع اور نقصان، ایسے کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا تصور کرے گا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو پارٹنر بنائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہا جاتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا، حالانکہ آپ تصور کر سکتے تھے، ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ ہی کو ایڈریس کیا گیا کہ اے نبی اگر نعوذ باللہ آپ بھی ایسا کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تب تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کی امتیں اور یہ انسان، اگر نبی کو اللہ اتنے سخت حکم دے سکتے ہیں تو پھر عام انسان کے لیے تو اور سخت حکم ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا، اللہ کی صفات میں کسی کو پارٹنر بنایا، تو اللہ کی نظر میں وہ انسان ظالم ہے۔ اور توحید کس کو کہتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ انسان ایمان بنا لے اپنا کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ، تو اس تکلیف کو، اس نقصان کو اللہ کے سوا دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا لگی ہے کسی وائرس کا پتہ چلا لیا جائے، فرمایا جب تک اللہ نہیں ہٹائے گا اس وقت انسانوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نفع کی چیز دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو ساری دنیا مل کر اس نعمت کو کسی انسان سے چھین نہیں سکتی۔ یصیب به من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتا ہے رحمت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا غضب اتارتا ہے۔ وهو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ کے اوپر بڑھاپا چھا گیا۔ آپ نے فرمایا میں بوڑھا نہیں ہوا، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا بوجھ پڑتا ہے اس کا، میں اتنا سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس سوچ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس سوچ نے میری داڑھی کے بال سفید کر دیے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ایک تو یہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتیں وہ جو 30ویں پارے میں آئی ہیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے اور قبر کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کی ہولناکیوں کا، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے بارے میں تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر کیا ہے؟ سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام کے قصے ہیں، لیکن قصے اتنے زبردست طریقے سے پیش کیے گئے ہیں کہ وہ بالکل سارے کے سارے قصے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتے ہیں۔ اور ایک طرف انبیاء کرام کی آزمائشیں جو ان کی قوم نے ان کو ستایا، جس طرح ان کی قوم نے ان کی توہینیں کی، وہ ساری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا صبر بھی بیان کیا گیا، کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا، کس طریقے سے اللہ کی دین کی دعوت میں ساری زندگیاں انہوں نے قربان کر دی، کسی کو چیر دیا گیا، کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں اتار لی گئی، کسی کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان انبیاء کرام کے بارے میں تصور کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کتنی مشقتیں اٹھائی، تو کیا میں اپنے اس راستے پر ثابت قدم ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ فکر آپ کو تڑواتی تھی۔ پھر ایک آیت اتری اس کے اندر، آیت تھی اے اللہ کے نبی فاستقم کما امرتا، بالکل سیدھے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق بالکل سیدھے رہنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے سب سے باری ہے، سب سے باری میرے لیے پورے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق مجھ سے کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کو آپ نے گواہ بنایا اور سارے صحابہ سے پوچھا
کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کی اور صحابہ کو کہا تم سب اس بات پر گواہ رہو تاکہ کل اللہ کے دربار میں میرے لیے تم گواہی دے سکو۔ تو یہ وہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر مختلف انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پاک سچا نہیں ہے اور یہ کسی جادوگر کی جادوگری یا کسی شاعر کی شاعری ہے تو پھر تم بھی ایسی 10 صورتیں لا کے بتاؤ، کوئی ایک آیت ایسی لے کے آؤ، کوئی ایک کتاب ایسی کوئی چند آیتیں بنا کر لاؤ۔ قرآن پاک نے شروع کے اندر یہ چیلنج کیا، اور اس سے پہلے سورت کے ابتدا میں بالکل انسان کو یہ بتایا کہ انسان دنیا کی وجہ سے 4 دن کی زندگی کی کمائی کی وجہ سے اپنے رب سے غافل مت ہو جاؤ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو انسان بلکہ جو جانور بھی نہیں بلکہ زمین پر رینگ کر چلنے والے کیڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اور رزق ذمے ہی نہیں ہے، یعلم مستقرها ومستودعها، سیزن کے اندر کس کیڑے کے لیے کون سے رزق کا خزانہ کس جگہ پر سٹور کرنا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیڑی کا خزانہ کہاں سٹور کرتی ہے وہ اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ کیڑے مکوڑے کہاں اپنے خزانے جو ہے رزق کے اور اپنی خوراک کے خزانے کہاں سٹور کرتے ہیں، یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ 4 دن کی دنیا کی کمائی کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، کس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام کا تذکرہ کیا، لیکن ہر قصے کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا کہ 2 جماعتیں ہمیشہ رہی، ایک ماننے والوں کی ایک نہ ماننے والوں کی۔ تو دونوں جماعتوں کا تذکرہ مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کچھ تو لوگ وہ تھے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها الا الذین صبروا، جو ڈٹ گئے دین پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اولئک لهم مغفرۃ، اللہ نے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، واجر کبیر، اور ان کی زندگی کے آخر میں ان کو بہت بڑا اجر دیا۔ اور دوسری بدبخت جماعت کون سی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی قیامت تک؟ اللہ کے نافرمانوں کی جماعت۔ وہ کون سی؟ من کان یرید الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو کمانا چاہتے ہیں، اپنا سب کچھ اسی میں مست کر دیتے ہیں، وزینتہا، اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ فرمایا وزینتہا، دنیا کی زندگی کی چمک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا دنیا کے اندر کسی چیز کی چمک انسان کے سامنے بھی باقی رہتی ہے؟ نہیں باقی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ جب انسان کے سامنے 4 دن ٹینٹ کی چمک باقی نہیں رہتی، کسی چمکتی ہوئی چیز کو دھوپ آ کر ختم کر دیتی ہے، تو اللہ کے سامنے اس دنیا کی چمک کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ انسان جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی چمک دمک چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو اگر اس سے کوئی نیک کام ہو بھی جائے ہم اس نیکی کا بدلہ اسی چمک دمک میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور آخرت میں اور دنیا کے اندر جتنی چمک وہ چاہتا ہے اور جتنی اس کی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہم دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب یہ دنیا سے جاتا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، سوائے جہنم کے اور اللہ کے عذاب کے کچھ نہیں نصیب ہوتا، حالانکہ دنیا کے اندر اس کو بڑا آرام اور بڑی نعمتیں نصیب تھی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ جن کاموں میں پڑا ہوا تھا، جو پڑھائی میں نے کی، جن کاموں میں میں نے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی، وہ سب کا سب بیکار تھا، اس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ اس میں سے کوئی حصہ میرے ساتھ آیا۔ آگے چلیے، فرمایا دوسرے لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے، مصیبتوں میں بھی رب کا در نہیں چھوڑا، پریشانیوں میں رب کا در نہیں چھوڑا، اگر آسائشیں آئیں، آرام آیا، اللہ نے مال و دولت دیا، تب بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، اس ساری کی ساری دنیا کو آخرت کے کاموں میں لگا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو سمجھو کہ یہ دو الگ الگ طرح کے انسان ہیں۔ مثل الفریقین، یہ دونوں جماعتوں کی مثال کیسی ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا 2 آدمی، ایک اندھا ہے ایک دیکھتا ہے، ایک بہرا ہے ایک سنتا ہے، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بہرا اور سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے
دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں، بہرا اور سننے والا برابر نہیں، اسی طریقے سے ان دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں نصیحت حاصل کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بات کو سمجھنا چاہتے ہو؟ مثال کے طور پر 2-3 واقعے پیش کیے۔ پہلا واقعہ پیش کیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کو جو مشہور واقعہ، جو واقعہ نہیں عرض کرنا، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام اپنا بیٹا ان کے گھر سے ان کی بات کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ اللہ کے حکموں کی جو ہے خلاف ورزی مت کرو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ہمیں لگتا ہے اتبعک الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کچھ باتیں سارے نبیوں سے ان کی قوموں نے کی۔ پہلی بات یہ کہتے تھے لوگ کہ بھئی دیکھو، اگر آپ کی جو بات ہے آخرت سے متعلق یا دین سے متعلق اگر کوئی اتنی اچھی ہے، تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دنیا میں دانش مندی اور عقل مندی دی ہے، وہ لوگ کیوں نہیں آپ کو فالو کرتے؟ اگر وہ لوگ فالو کرتے، بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے، بڑے بڑے لوگ آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے، تب ہم کہتے بھئی ان لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اتبعک الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کو فالو کرنے والے تو غریب طبقہ ہے، آپ کے پیچھے چلنے والے، مسجدوں میں آپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے والے وہ غریب ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگ تو آپ کے پیچھے نہیں چلتے، بڑے لوگ تو آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، ہم تو بڑوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ دین کے اوپر چلتے ہیں، جن کی داڑیاں ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ٹوپیاں رکھتے ہیں، جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، دراصل یہ سرسری قسم کے حقیر لوگ ہیں، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے نمازوں کے بغیر، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے دین کے کاموں کے بغیر، دنیا کے کاموں کے بغیر، ان کو جو کام ہے یہ وہ کریں، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تم بھی تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کرو کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں تمہارے نزدیک وہ سچی نہیں ہے، جھوٹی ہیں، لیکن اگر سچی نکلی تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے ہاتھوں سے کیا چھوٹ جائے گا؟ کبھی تم نے اندازہ کیا؟ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اگر میرے رب نے مجھے رحمت عطا کی، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جس کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، تو پھر کیا؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، ہم زبردستی تمہیں کھینچ کے دین پر لائیں؟ زبردستی کسی کو دین پر نہیں لایا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ ہے جو ساری کی ساری قوموں نے کہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو، ایک بات ہر نبی نے ذکر کی، اور قرآن پاک نے ہر نبی کا جملہ الگ قصے میں بار بار ذکر کیا، اس بات کو ضرور سمجھیے گا۔ حالانکہ اگر ایک بات کو ایک بار نقل کر دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بات میں آگے عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت بھی دین کا کام کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے، اور یہ بنیادی نبوت کی سنت اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انسان دین کا کام کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، تو کیا ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو انہی اصولوں کے اوپر چیک کرنا ہے جو اصول انبیاء کرام کے دین کے کاموں کے تھے۔ اب دیکھیے ایک جملہ جو ہر نبی کہتا ہے وہ کیا؟ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے دنیا نہیں مانگتا، میں تم سے اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر کوئی دین کا کام کرنے والا ذاتی فائدے کو سامنے رکھ کر اور دین کا کام صرف اس بنیاد پر کرتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے، دین کا کام اس بنیاد پر کرتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، فرمایا کہ نبیوں کے کاموں کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ کام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کو را کر کہا بھائی تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا میں تم سے کوئی چندہ مانگنے آتا ہوں اپنی جیب کے لیے؟ کیا میں اپنے پیٹ کے لیے آتا ہوں؟ اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے آتا ہوں؟ کیا میں اپنی دنیا بنانے کے لیے آتا ہوں؟ ان اجری الا علی اللہ، جو کام لے کر میں چل رہا ہوں تم ساری دنیا کی دولت جمع کر کے میرے پاؤں میں لا کر ڈال دو، تم میری کام کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ البتہ یاد رکھو، ما انا بطارد الذین آمنوا، جن لوگوں کو تم کمزور سمجھتے ہو، جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے بڑے بڑے خزانے ہیں، میں بڑا مالدار ہوں، میں جو بھی ہوں میں اپنے لیے ہوں، لیکن جو کام میں تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اجر نہیں مانگتا،
میں تو صرف اتنا کہتا ہوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تو تمہیں آخرت تمہاری دنیا بنانے کی بھی بات کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ کی بات مان لو گے، دین پر چلنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان سے خزانوں کے دھارے کھول دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا، تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ان سب نے نہیں مانا، کسی نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ وہ مشہور عذاب جو آپ نے سنا کہ ان کے اوپر پانی کا طوفان آیا جس سے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کا نام تھا قوم عاد، ان کے اوپر بھی یہی سزا آئی، لیکن سزا کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا، بس میں وہ آیت سناؤں گا، واقعہ نہیں عرض کر رہا۔ فرمایا تلک عاد، وہ دیکھو قوم عاد۔ تل کا اصل میں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے وہ گھڑی ہے، تو میں کہوں گا تل کا ساعت، یہ گھڑی ہے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ قوم عاد کو گزرے وہ کتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اللہ کیسے ذکر کر رہے ہیں کہ جب انسان پڑھے گا تو پھر دور نہیں، وہ آنکھوں کے سامنے دکھے گی وہ قوم۔ فرمایا قرآن کو پڑھو، تلک عاد، وہ دیکھو قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر بیٹھے تھے، اپنے رب کے دین کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے تھے، وعصوا رسلہ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اپنے رسولوں کی نافرمانی کر کے فالو کس کو کرتے تھے؟ فرمایا کس کو فالو کرتے تھے؟ واتبعوا امر کل جبار عنید، ہر ظالم کا ساتھ دیا، ہر ضدی کا ساتھ دیا، ہر اللہ کے نافرمان کے طریقے پر چلتے رہے، لیکن اگر کسی کے طریقے پہ نہیں آئے تو وہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں اللہ نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا، نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اگر قرآن قوم عاد کا نام نہ لیتا تو میں اور آپ نہ پہچانتے کہ قوم عاد کون تھی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کتنی بڑی بڑی قومیں آئی جنہوں نے کئی سو سال تک حکومتیں کی، موہن جوداڑو اور اسی طرح ہڑپا، یہ سب وہ قومیں ہیں جنہوں نے لمبے عرصے تک حکومتیں کی ہیں ہندوستان کے اندر۔ آج تو نام بھی نہیں کوئی جانتا، ہسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ نام جانتا ہوگا، ورنہ عام آدمی تو نام بھی نہیں جانتا ان کا۔ اور وہ کیسے نام مٹتا ہے، آگے والی آیت آ رہی ہے، فرمایا الا ان عادا کفروا، سنو قوم عاد نے رب کا انکار کر دیا، الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم عاد کے لیے بربادی ہوئی، نام و نشان مٹا دیا ان کا۔ اس کے بعد آیا نمبر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اس کے بارے میں کیا ہوا؟ فرمایا ان کا بھی وہی انجام ہوا، اخذ الذین ظلموا الصیحہ، ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو صبح کے وقت وہ ایسا عذاب آیا کہ جب صبح ہوئی تو گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، گھٹنوں کے بل۔ اور وہی جو میں آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ مٹے کیسے، نام و نشان کیسا مٹا۔ اگر میں اور آپ اس سٹوری کو ذکر کریں تو پتہ نہیں کیا لفظ لائیں گے، لیکن قرآن پاک کا جو لفظ ہے، فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے مٹے کہ ان کا نام و نشان ختم کر دیا اللہ نے۔ کأن لم یغنوا فیہا، اس کو کہتے ہیں disappeared without any trace، نام و نشان مٹا دیا اللہ نے، نام بھی نہیں بچا۔ اگر قرآن نام نہ ذکر کرتا تو دنیا ان کا نام بھی نہ پہچانتی۔ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اس دنیا کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ الا ان سمود کفروا ربہم، سنو قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اور قوم سمود برباد ہوئی۔ اس کے بعد مسئلہ آیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اس کا بھی اللہ نے ایک لائن میں ذکر کیا، فرمایا جب وہ وقت آیا جب ان کی نافرمانیوں کا ہم نے بدلہ دینا تھا، فلما جاء امرنا، ہمارا کام جب آیا، ہمارا معاملہ جب آیا تو کیا سزا دی؟ فرمایا چھوڑو کہ وہ سزا کیا تھی، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ یہ قرآن کا انداز ہے سٹوری بیان کرنے کا، نیچے کا اوپر کر دیا، فرشتے کو حکم ہوا پوری بستی کو اٹھا کے لے کے جاؤ، پوری بستی کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ فرشتے نے بستی کو اٹھایا، پڑ کے کنارے پر اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ آسمان کی مخلوقات نے زمین کے مرغوں کی آوازیں سنی، وہاں سے حکم ہوا کہ پلٹو واپس ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پوری کی پوری زمین کو پلٹا، اور جو باقی بچے اوپر سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی برسات کی اور سب کو وہیں تہس نہس کر دیا۔ سڈوم نام کی بستی، اور وہ آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے وہ جو جگہ موجود ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، وہ ایسا سخت عذاب تھا کہ اس کے اثرات آج بھی اس سمندر کے اندر ہیں، پانی کے اس حصے کے اندر ہیں۔ اس میں نمک کی مقدار کثافت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے کسی اور پانی کے اندر نہیں ہے، اور ابھی بھی جو لوگ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں اس پانی کے اندر ایسی بحر مردار کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ سی انگلش میں کہتے ہیں بحر مردار، تو وہ اتنا خطرناک پانی ہے، آج بھی عام انسان اس پانی سے جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے اثرات آج تک، اس عذاب کے اثرات اس پانی کے اندر موجود ہیں۔
غالباً جارڈن کے اندر ہے شاید. یہ ان کا تذکرہ ہوا. فرمایا اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی یہ حال ہوا. وَأَخَذَتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ان کے اوپر بھی چیخ کا عذاب آیا. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا وہ بھی ایسے ہو گئے جیسے کہ دنیا کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اب ان سارے قصوں پر تبصرہ ایک آیت میں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ اے نبی یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں. نَقُصُّهُ عَلَيْكَ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مِنْهَا قَائِمٌ کچھ بستیاں آج بھی موجود ہیں. کون سی بستیاں؟ یہ جن کا تذکرہ قرآن نے کیا یہ آج یعنی 2021 کے اندر آج بھی یہ موجود ہیں. عمان کی جارڈن کی بستیاں ہیں. یہ قوم عاد کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. فرمایا کچھ ان میں سے آج موجود ہیں. وحصید اور ہم کیا کہیں گے کچھ دوسرا اسپیکٹ کیا ہوگا؟ کچھ آج موجود ہے اور کچھ بولیے نا ہم کیا کہیں گے؟ کچھ موجود ہے اور کچھ ختم ہوگی. قرآن نے نہیں کہا ختم ہوگی. قرآن نے کیا کہا؟ کچھ موجود ہیں اور کچھ کی کھیتیاں کٹ گئی. وحصید کچھ موجود ہیں اور کچھ کی کھیتیاں کٹ گئی. مطلب جب کھیتی کٹتی ہے جب مشین چلتی ہے پارک کے اندر جب گھاس کاٹتا ہے انسان یا جس جگہ پر درختی لگتی ہے وہاں ایسا لگتا ہے کہ یہاں گھاس ہوا ہی نہیں تھا. فرمایا وہ بستیاں ایسی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کبھی کچھ پیدا ہی نہیں ہوا. نام و نشان مٹ گیا. کچھ سمندروں میں مل گئی کچھ جنگلوں میں مکس ہو گئی. پتہ ہی نہیں کون کون سی قومیں آئی تھی اور کس طریقے سے اللہ نے انہیں اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. کوئی کہے کہ بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی. فرمایا اچھا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ تیرے رب کی پکڑ جب کسی بستی پر آتی ہے وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ تبھی آتی ہے کہ جب وہ بستی ظلم کرنے والی ہوتی. آج بھی جو ہو رہا ہے یہ خود بخود اچانک نہیں ہو رہا. یہ انسانوں کے ہمارے ظلم کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اسی ظلم کی بنیاد پر یہ سزائیں مل رہی ہیں. سورت ختم ہو گئی اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی قوموں کا تذکرہ کر کے انسانوں کو یہی حکم دیا فاستقم کما امرتا اے انسان اے قرآن پڑھنے والے جیسے تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے اس طریقے سے زندگی گزار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا